عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہوں گی. بہت سارے لوگوں نے اپنے فریجز جو ہیں وہ تو صاف کر لی ہوں گی, لیکن جو ہم خواتین کا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اینڈ ٹائم پہ ہم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں, کپڑے ہمارے کون سے ڈیزائنر سے ہونے چاہیے, کون سا برانڈ اچھا کام کر رہا ہے, کون سا رنگ جو ہے ہمیں اس عید پر اتنی گرمی میں پہننا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی بہترین ڈیزائنر جنہوں نے میرے عید کے کپڑے بھی ڈیزائن کیے ہیں. وہ اتنے خوبصورت کپڑے ہیں, میرا دل کرتا ہے شاید وہ کپڑے میرے پاس ہی رہ جائیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں انزلنا وسیم صاحبہ جو کہ ڈریس ڈیزائنر ہے. السلام علیکم انزلنا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو انزلنا بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے, اور سیکنڈلی انزلنا ہم دیکھتے ہیں اب عید کا مطلب کل عید ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو جلدی پیسے نہیں ملے ہوتے ہیں یا اینڈ ٹائم پہ پیسے آنا ہوتے ہیں, جن کی شاپنگ جو ہے لاسٹ مومنٹ پہ ہوتی ہے, ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ وہ جا کر تو صرف پک ہی کریں گے نا, اور وہ جتنا مرضی جوڑا جو ہے وہ مہنگا اٹھا لیں گے, تو ان کو کیا کہیں گی؟ بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے کہ ورکنگ وومنس کا تو یہی پرابلم ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی. انہوں نے آن دا اسپاٹ جانا ہے اور جا کے اٹھا کے لے کے آنا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمیں ٹرینڈس کا, کلرز کا, ہر چیز کا نالج چل رہا ہوتا ہے. تو اتنا مجھے نہیں لگتا آج کل جو ہے اتنا پرابلم چل رہا ہے. لوگوں کو اویئرنیس کافی ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے برانڈ پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے, اور بس وہ ویٹ بھی اسی چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹائم آئے اور جا کے جو ہے وہ اپنا جوڑا سلیکٹ کریں اور لے آئیں. آپ کے نزدیک جو آپ عید کا کلر ہے وہ رنگ کیا ہے عید کا؟ بیسکلی آج کل یہ تھوڑا سا ٹائم پہلے تھا کہ ٹرینڈ جو ہے نا بہت سلو چینج ہوتا تھا, لیکن اب جو لوگوں میں فاسٹ فیشن جسے ہم کہتے ہیں, بہت فاسٹ فیشن ہو گیا. لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کو کیری کرنا آ گیا ہے. اگر ہم 2025 کے کلرز کی بات کریں تو اس میں موکا براؤن اور براؤنز کے شیڈز چل رہے ہیں, لیکن لوگوں کو کیری کرنا اتنا اچھا آ گیا ہے سب کچھ کہ وہ کوئی بھی کلر کو اتنا اچھا کیری کر رہے ہیں کہ سبھی کلر ٹرینڈز میں چل رہے ہیں. اچھا آج دیکھتے ہیں آپ بٹر مینگو یا پھر ایک موز مینگو سم تھنگ کو موز کلر مینگو ہے, فریش کلرز ہاں چل وہ رہے ہیں, بہت زیادہ ان ہے. اس کے بعد وہ میرا بھی بہت دل کر رہا ہے وہ بنوانے کے لیے. یہ سمر کے کلرز کی بات کریں تو مینگو اور اس ٹائپ کے کلرز چل رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا پریفر کر رہے ہیں کہ فریش کلرز جو وائبرنٹ کلر ہیں ان کی طرف جائیں. ہاں, اور ہم جو فرمائش کرتے ہیں نا, بہت سارے میمز بھی ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جو بھی چاہنے والے ان کو فرمائش نہ کی جائے اتنی گرمی میں کالا رنگ نہیں پہنا جائے گا, شلوار قمیض نہیں بنے گی کالے رنگ کی. بالکل ایسے ہے. تو انزلنا مجھے آپ بتائیں گے کتنا ٹائم ہو گیا آپ اس فیلڈ میں ہیں, اور کب کیسے شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے؟ بیسیکلی میرا بیک گراؤنڈ نا میڈیکل تھا. میں نے ایف ایس سی میڈیکل, اس کے بعد پھر بی ایس سی ان باٹنی زولوجی اینڈ سائیکالوجی کی, لیکن ڈیورنگ دا ڈگری مجھے یہی ریئلائز ہوا کہ نو, پہننے کا شوق شروع سے تھا, ڈیزائننگ کا شوق شروع سے تھا. جب میں ڈگری کر رہی تھی اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, میرا فیلڈ جو ہے نا یہ نہیں ہے, سائنس نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے اپنی ڈگری شفٹ کی. اس کے بعد مجھے ماشاءاللہ 7 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اب گھر والوں نے کہا نہیں پہلے بتا دیتی میڈیکل میں اتنے پیسے لگوا دیے؟ نہیں, مجھے بھی تھوڑا ریئلائز لیٹ ہوا, لیکن جب ریئلائز ہوا تو میں نے پھر لیٹ نہیں کیا. اچھا یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں اگر سٹک ہو کے رہ گئے ہیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے اب یہ شروع کر لیا اسی پہ اختتام کرنا ہے, ایسے پاسبل نہیں ہوتا ہے. بالکل, آپ کو جب رائٹ ٹائم پہ پتہ چل جائے کہ میرے لیے نہیں ہے, چھوڑ کے آپ آگے بڑھ جائیں. آپ کو جس میں مزہ آ رہا ہے وہ کام کریں. بالکل, یہ ساری بات شوق کی ہوتی ہے. تو اب بھی انجوائے کر رہی ہیں اس فیلڈ کو؟ بہت زیادہ. مجھے بتائیں جب آپ برائڈل کلیکشن جو ہے اس کو کرتی ہیں, ابھی گرمیوں میں بہت ساری شادیاں جو ہیں آ رہی ہوں گی, عید کے چوتھے پانچویں دن بھی بہت سارے نکاح یا ایسے چیزیں انگیج ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی شادیوں کا, آگے پوز آ جائے گا محرم کی وجہ سے. تو ان کو کیا مشورہ ہے خواتین کے لیے جو برائڈس ہیں, ان کو کس طرح کے رنگ کیری کرنے چاہیے؟ بیسیکلی جو برائڈل کے لیے ٹرینڈ چل رہا ہے نا وہ ٹریڈیشنل آ گیا ہے واپس. اس میں فریش کلرز, بالکل ریڈ, مرون, اس کے بعد مجنڈا, اس طرح کی. اور جو ٹریڈیشنل اس میں کٹ لائنز آتی ہیں وہ لانگ شرٹ کے ساتھ. اب غرارہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے, فرشی غرارہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں, اور فلیئر, لیئرڈ کٹ لائنز اور فلیئر یہ بہت زیادہ ان ہے. اور گرلز جو ہیں وہ پریفر کر رہی ہیں فلیئر کی طرف. ہیوی کام نہیں ہونا چاہیے, بہت منیمل کام لیکن فلیئر کے ساتھ. صحیح ہو گیا. اچھا آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ کچھ ہوتے ہیں نا ڈیزائنرس کو پسند ہے لانگ شرٹ, فلیئرز یا سم تھنگ ایسے, کچھ رنگوں سے کھیلتے ہیں, آپ کی کیا؟ بالکل, میری اسپیشلٹی ہے فلیئر.
اچھا آپ کو وہ اچھا میں لگتا فلیئر ہے کے ساتھ انارکلی اسٹائل اور انارکلی اسٹائل، فلیئر، غراراز، فرشی شراراز اور اس ٹائپ کی چیزیں مجھے پرسنلی اپنے لیے جو ڈریسز اچھے لگتے ہیں وہ فلیئر اچھے لگتے ہیں، اور ہر ڈیزائنر کا اپنی اس کے اندر ایک اسپیشل ٹچ ہوتا ہے. تو میری کلیکشن کے اندر ایک اسپیشل ٹچ میرا فلیئر ہوتا ہے. میں ہمیشہ فلیئر کے اوپر کام کرتی ہوں. اچھا ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ڈیزائنرز یہ برائڈل لہنگے ہوتے ہیں ان کی کوسٹ آبویسلی بہت مہنگی ہوتی ہے، 7 8 10 لاکھ اتنی کوسٹ ان کی چل رہی ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں افورڈیبل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے بہت ہی حسین بہت ہی بہترین جوڑے ہیں، لیکن اس رینج میں آ جاتے ہیں کہ ہر ایک برائڈ نے اپنا ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے اکارڈنگ جو ہے لہنگا پہننا ہے یا مجھے اس کے اکارڈنگ اس کو کیری کرنا ہے. تو وہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ وہ اپنے نیم کے پیسے ارن کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی جتنا بڑا برانڈ ہوگا وہ اپنا چارجز اسی حساب سے رکھے گا. اور میں نے جب اپنا برانڈ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز یہ رکھی تھی کہ مجھے ایک لگژری چیز کو افورڈیبل پرائز میں لے کے آنا ہے جہاں پہ اس چیز کو سب افورڈ کر پائیں. تو اس کو بجٹ میں لانے کے لیے ہم تھوڑا سا مشینی امبرائڈری پلس ہینڈ ورک کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ کپڑا پیور را سلک میں نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے. نہیں، کپڑا تو ہم اچھا یوز کرتے ہیں کیونکہ برائڈل اتنا ہیوی ڈریس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم کپڑے کے اندر تھوڑا سا بھی کر دیں تو وہ بعد میں خراب ہو جاتا ہے. اوکے. تو ہم اس میں اس کو بجٹ میں اس طرح لے کے آتے ہیں کہ ہم پورا کا پورا ہینڈ ورک نہیں کروا رہے ہوتے. ہم اس کو اس طرح بجٹ میں لے کے آتے ہیں کہ ہم مشینی امبرائڈری کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم ہینڈ ورک کے ساتھ مینیج کر لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. مجھے بتائیں آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ آپ کی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں بینگ اے ڈیزائنر؟ تو اپنے لیے کون سا جوڑا ڈیزائن کیا؟ ایز اے ڈیزائنر ابھی تک تو میں نے اپنے لیے کوئی جوڑا نہیں لیا کیونکہ اٹ سیلف میرے پاس اتنے زیادہ ڈریسز پڑے ہوئے ہیں. خود کا برانڈ ہے تو آف کورس میں اپنے ہی برانڈ میں سے کوئی نہ کوئی ڈریس چوز کر کے آن دا اسپاٹ میں عید والے دن پہن لوں گی. مجھے لگتا ہے آپ پہلی لڑکی ہوں گی جو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں، سارا دن کپڑوں کے اندر اور ڈیزائننگ کے اندر اتنا کہ ایک تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ بہت پہلے جا کے شاپنگ کرنی ہے اور بہت پہلے سے چیزیں سلیکٹ کرنی ہے. وہ مائنڈ میں اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اتنے جوڑے ڈیزائن کیے میں اس میں سے یہ پہن لوں گی یہ پہن لوں گی. ہمارے پاس آپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے نا. ایسے تو ہر لڑکی کا مجھے لگتا ہے ڈریم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آپشن رہے، یہ نہیں تو یہ، وہ نہیں تو کچھ اور. اچھا انزلنا، آپ کیسے عید گزارتی ہیں؟ جیسے اب کل عید ہے، ابھی کیسے ٹائم گزرے گا؟ ابھی بہت ساری مصروفیت. چاند رات کیسے گزرتی ہے؟ چاند رات آفس میں. اوکے. رش بہت زیادہ ہوگا، بہت آرڈرز زیادہ دینے ہوتے ہیں، آرڈرز دینے ہوتے ہیں. تو چاند رات بھی آفس میں گزر جاتی ہے. اس کے بعد عید کا دن، یہ بڑی عید ہے، گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب ریسٹ کر لیں کیونکہ ہم لوگوں کو ریسٹ ملتا ہے عید پہ کیونکہ اس کے علاوہ ہم آف نہیں لے سکتے. نہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا. کام تو کرتے رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے مصروف ہونا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ان کو وہ زیادہ پتہ ہے جو بے روزگار ہیں. ان سے پوچھا جائے تو ان کو احساس ہو، آپ بتائیں گے وہ آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے کرنے کو تو آپ لکیسٹ پرسن آن دی ارتھ ہیں. بالکل اس طرح سے. اچھا انزلنا مجھے بتائیں آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ بہت سارے ایسے ڈیزائنرز ہیں جو بہترین کام کر رہے ہیں یہاں پہ بھی، بارڈر پار بھی. تو آپ کن کو دیکھتی ہیں یا کن کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں کہ اس کا جوڑا بہت اچھا ہے یا مجھے کچھ نہ کچھ کام میں وہاں سے انسپائریشن لیتی ہیں؟ بیسیکلی تو سبھی برانڈس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا کام اچھا لگے. لیکن اگر انسپائریشن کی بات آتی ہے تو میں بہت پرانا فیشن 90s کے فیشن کو اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں. جیسے انارکلیز ہو گئے اور وہ نواب بیگمس کے جو ڈریسز ہو گئے. 70s میں بھی میرا خیال ہے وہی چیزیں تھیں. بالکل 90s 70s میں وہ جو فیشن تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے جو اب ٹرینڈ رپیٹ ہو رہے ہیں نا وہ سارے 90s 80s والے ٹرینڈز دوبارہ. فرشی شلوار بہت زیادہ چل رہی ہے اور شارٹ شرٹس بہت چل رہی ہیں. تو میں اگر یہ کہا جائے کہ میرے جوڑوں میں ایک چیز ہے کہ ہینڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہینڈ ورک کے لحاظ سے بھی وہی پرانا ٹرینڈ نکال کے 90s والا 80s والا گھوٹا بہت زیادہ یوز کر لیا ہینڈ ورک میں، نقشی دبکی اور وہ سب. تو 90s کی فیشن کو لے کے میں انسپائر ہو کے اپنے نیکسٹ ڈریسز کو ڈیزائن کرتی ہوں ہمیشہ. زبردست ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو ایسے ڈریسز ہوتے تھے جس میں کوڑا زیادہ استعمال کیا گیا، دبکا زیادہ استعمال کیا گیا تو وہ ٹائم ٹو ٹائم فیڈ ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو ابھی جو ہیں برائڈز ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ کون سا مٹیریل استعمال کریں جو تقریباً آپ اپنی بہو کو بھی دے سکیں گے پہننے کے لیے، مطلب 50 سال بعد بھی بعد نا وہ نیا رہے گا؟ یہ نا کوالٹی کی بات ہوتی ہے. اب مارکیٹ میں جائیں آپ کو ایک ہی فیبرک کی 4 کوالٹیز مل جائیں گی.
وہ اسی طرح سیم ہینڈ ورک میں بھی یہی ہے, نقشے دب کی یہ بلیک ہو جاتی ہے. تو آپ وہی اگر آپ انارکلی یا بہت آپ ریزنیبل پرائزز میں جاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ ہاں بس تھوڑے سے پیسے لگاؤ اور آپ کو برائڈل جوڑا بھی مل جائے, اس میں پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ بہت ہلکی کوالٹی کا مٹیریل یوز کرتے ہیں جو آپ ایک دفعہ پہنیں گی اور اس کو رکھ دیں گی اور 4-5 مہینے بعد دیکھیں گی تو وہ بلیک ہو جائے گا. تو اگر کوئی برانڈ تھوڑا سا کاسٹلی ڈریس آپ کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے اپنا مٹیریل اچھا یوز کیا. آف کورس اچھے مٹیریل کی کاسٹ ہوتی ہے, cost ہاں, ہوتی اور ہے. اس کے بعد آپ کے جو ویجز کاسٹ ہوتی ہے جو آپ نے ورکرز کو دینی ہوتی ہے, اوور ہیڈز پھر ہوتے سب ہیں, چیزیں جو ہے بالکل. وہ مینیج کر کے اتنے کا نکل آتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے ایک جو نا ایک سٹائل چلا تھا شاید 90s میں, کٹ دانے کا لہنگا, کٹ دانے وہ کا بہت ان تھا اور مجھے وہ بہت پسند ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید خراب بھی نہیں ہوتا. کٹ دانے ٹرینڈ ریپیٹ ہو رہا ہے. کٹ دانا بہت زیادہ, بلاک پرنٹ بہت زیادہ ان ہے, کٹ دانا بہت زیادہ ان ہے, مرر ورک اگین بہت زیادہ آ گیا ہے. ٹرینڈ اٹ سیلف اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. وہی اصل کپڑے, وہی اصل جوڑے ہیں جو ابھی تک لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے انہی میں ہمیں رہ کر نا سب اور چیزیں کرنی گریس چاہیے. بہت فیبرک کی گریس آ جاتی ہے جس کے اوپر وہ مجھے لگتا ہے گوٹا ورک بہت خوبصورت ہوتا ہے. میں بھی دیکھتی ہوں کن کا گوٹا ورک پر ہے. میری امی کے 2-4 دوپٹے پڑے ہوئے ہیں, بالکل. کچھ ساڑیاں پڑی ہوئی ہیں. میں کہتی اس کو نہ چھیڑو, اس کو میں یوز کروں گی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ابھی تک بالکل ایسے ہیں جیسے انٹچ ہیں, ہاں, انٹچ ہیں, کل بنے ہوئے ہیں, یا بالکل نیو. اتنی نفاست, اتنی نفیس جنہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں کپڑا. وہ سب کہتے ہیں کپڑا آہستہ آہستہ نا وہ عجیب سا ہو جاتا ہے, کہ چجھنے لگ جاتا ہے, ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, لیکن نہیں ہے ایسے نا. اتنا اچھا وہ اسٹف اور مٹیریل جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا, ایک ریپلیکاز بہت زیادہ بن رہے ہیں. اب ایک فیبرک ہے, سلک کے 10 طرح کے ریپلیکاز ہوں گے, لیکن جو وہ والا ٹائم تھا وہ ہمارا ماؤں کا جو ٹائم تھا, اس کے اندر اتنی زیادہ ورائٹی نہیں تھی فیبرک کی. اگر کوئی فیبرک ہوتا تھا تو وہ پیور فیبرک ہوتا تھا. اور اب اگر جائیں پیور فیبرک کی طرف تو وہ اتنا کاسٹلی ہو گیا ہے کہ نارمل افورڈ نہیں کر سکتا انسان. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, بہت ساری خواتین نے نا انڈین لہنگاز میں پہننا شروع کر دیے ہیں, کہ وہ لگتا ہے کہ بجٹ فرینڈلی آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کین اٹیچ, مطلب سیمی اسٹچڈ ہوتے ہیں, تو سب کو ہوتا ہے کہ وہی پک کر لیا جائے. ان کو برائڈس کو دیکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی لہنگے, اور ہمیں ہوتا ہے کہ انڈین لہنگے یا اس کی وائب سم تھنگ ہم اس کو پک کر لیں. انڈین لہنگا بیسیکلی سارا مشینی امبرائڈری پہ سیکوینس, بنا ہوتا ہے, ہاں, وہ سارا مشین کے اوپر, وہ اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا. اور پاکستانی لہنگا کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سارا ہینڈ ورک ہوتا ہے, ٹریڈیشنل, پراپر ٹریڈیشنل. تو وہی بجٹ کی بات, جس کا جو بجٹ جس میں فٹ ہو رہا ہے وہ اس کو اس طرح لے کے چل رہا ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جو لون کے جوڑے ہیں ان پہ اتنے پیسے خرچ کرنے چاہیے؟ ابھی اگر دیکھے جائے جتنے بھی برانڈز ہیں, اگر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں وہاں پہ 15 سے 17 ہزار کا ایک جوڑا آپ کو ملے گا جو آپ عید کے لیے کیری کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی لون ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کمفرٹیبل رہنے کے لیے. اس میں بھی آپ کو ستارہ, پیچز اور سیکوینس کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. یا آرگنزا کے دوپٹے ہوتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتے وہ کہاں سے کیسے کیری کرنے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بیسیکلی سب کی اپنی اپنی چوائس ہے. اب میں اگر کسی فارمل ایونٹ پہ جانا چاہ رہی ہوں اور میں کمفرٹیبل نہیں ہوں کہ میں کوئی سلک یا کوئی بھی اس ٹائپ کا فیبرک پہنوں جو بہت زیادہ شائنی ہو, مجھے لون میری باڈی کو سوٹ کرتا ہے, تو ان کے لیے آپشن ورائٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئی ہے. کہ میں نے اگر جانا ہے, میں لون میں کمفرٹیبل ہوں, تو مجھے فارمل ایونٹ پہ جانے کے لیے کچھ ڈریسز ٹائپ کے چاہیے. تو لوگوں کے لیے نا بہت زیادہ ورائٹی آ گئی ہے مارکیٹ میں. مجھے لگتا ہے کہ جو جس اس میں ایزی ہے, جس چیز میں کمفرٹیبل ہے اس چیز میں. برانڈز بھی بیسیکلی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر سارا فارمل لے کے چل رہی ہوں, لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ مجھے لون کے ڈریسز بھی اپنی کلیکشن میں جو ہے وہ شامل کر لینی چاہیے. اور سیم وہی اگر میں صرف تھریڈ امبرائڈری میں جاؤں گی تو وہ تھوڑا سا بیسک لگنا شروع ہو جائے گا. تو مارکیٹ کی اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا برائڈلس کو کیا ایک مشورہ دینا چاہیں گی کہ اس پر زیادہ خرچ نہیں کریں, یا کچھ آپ کے اکارڈنگ جو ان کو بتانا چاہیے؟ برائڈل کو بہت بڑے ایونٹس پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے جوڑے پہ خرچ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ ان کا ایک مین دن ہوتا ہے اور سب کی نظر برائڈل کے اوپر ہوتی ہے. ایز کمپیئر ٹو بہت بڑا ایونٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ ایونٹ آپ چھوٹا کر لیں, لیکن اپنے ڈریسز, اپنی لک کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے.
بالکل اس طرح سے ہے. اور انزلنا آپ نے انتہائی خوبصورت جوڑے ہیں آپ کے جو میں نے اب عید پر ویئر کرنے ہیں, اور ایک ایک جوڑا جو ہے اپنے آپ میں مثال ہے. جس نے بھی ابھی تک میں نے اس کو ویئر نہیں کیا, لیکن انتہائی خوبصورت جوڑے ہیں, لٹرلی بہت مزہ آئے گا ان کو پہننے کے لیے. اور آپ کا کام بہت زبردست کر رہی ہیں آپ, بہت سارے جو بھی آگے آپ کام کرنا چاہیے اس کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز آپ کو, اور تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے. لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں؟ لاسٹ پہ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے, انسان کو ایک جگہ پہ سٹک نہیں رہنا چاہیے. انسان کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو سٹک کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں سے نکل نہیں پاؤں گا, میں اپنے آپ کو گروم نہیں کر پاؤں گا, یا دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہمیں کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ لوگوں کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار یہ مجھ سے کتنا اچھا ہے, میں اس سے کم ہوں. نہیں, اپنے آپ پہ ہمیشہ کام کرنا چاہیے. آپ اپنے اندر بہت اچھے ہیں. خود اعتمادی بہت بڑی خود نعمت ہے. اعتمادی, اپنا بیسٹ ورژن لانے کے لیے اپنے آپ پہ ہمیشہ ایفرٹ کرنی چاہیے. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ انزلنا پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں یہاں پہ بتاتے چلوں, انزلنا کا انسٹاگرام پہ پیج ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے. برائڈل سیمی فارمل کلیکشن جو ہے بہت ہی بہترین اویلیبل ہے, وہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ